اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ہمارا موضوع خمس ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اخراجات ہیں جو خمس ادا کرتے وقت منہا نہیں کیا جا سکتا ہے، مائنس نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی خمس والی رقم میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے اخراجات ہیں۔ سب سے پہلا حرام خرچے۔ اگر انسان سال بھر حرام معاملات میں اس نے پیسہ خرچ کیا ہے، مثلا جوا میں پیسہ لٹایا ہے یا کوئی ایسی حرام چیز خریدی ہے، تو خمس ادا کرتے وقت وہ منہا نہیں ہوں گے، وہ بھی شمار ہوں گے۔ اور دوسرا ہے اسراف و تبذیر۔ اسراف یعنی اپنی شان سے، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور خصوصاً شادی بیاہ کے معاملات میں انسان اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے۔ اس کی حیثیت ہے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے، لیکن اس نے شادی میں 5 لاکھ روپے اس نے خرچ کر دیا، تو جو 4 لاکھ روپے اضافی خرچ کیے ہیں تو وہ اضافی خرچ بھی اس کے شان کے خلاف ہے، اسراف ہے، اسی وجہ سے وہ خمس میں منہا نہیں ہوں گے بلکہ ایڈ ہوں گے، اس رقم پر بھی خمس واجب ہوگا۔ تبذیر یعنی اپنے مال کو ضائع کرنا۔ اگر کوئی اپنا پیسہ جلا دے، اپنے مال جلا دے یا ضائع کر دے، تو اس ضائع کی ہوئی مال پر بھی خمس واجب ہوگا، اور خمس نکالتے وقت اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا ہے کاروبار کا سرمایہ۔ اور پچھلے ویڈیو میں پورا سرمایہ کے متعلق تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ کاروبار کا سرمایہ اسی سال کے منافع سے کوئی انویسٹ کرے، کاروبار کرے، تو کیونکہ کاروبار ہمیشہ بچت پہ ہی کیا جاتا ہے، یعنی جس کا کچھ بچ رہا ہو تو تبھی تو وہ کاروبار میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ جس کا اگر منتھلی انکم یا ڈیلی انکم اتنی نہ ہو، بچت نہ ہو، تو پھر وہ انویسٹ کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو اپنے کمائی اور منافع سے اگر انویسٹ کرے، کاروبار کرے، سرمایہ لگائے، تو اس سرمایہ پر بھی خمس واجب ہوگا۔ وہ سال کے اخراجات میں مائنس نہیں کر سکتے ہیں، شمار اس سال بھر کے اخراجات میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان گاڑی خریدتا ہے، موبائل خریدتا ہے، موٹر سائیکل، کوئی بھی چیز خریدتا ہے، اگر وہ اپنی ذات کے لیے خریدے یا اپنے اہل و عیال کے لیے خریدے تو اس پر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کاروبار کے لیے خریدے، مثلا گاڑی اس نیت سے خریدے کہ اس کو رینٹ پہ دے کر آمدنی بڑھانے کے لیے، یا موبائل اس لیے خریدے کہ اس موبائل کے ذریعے سے وہ پیسے کمائے گا، روزگار اپنے لیے مہیا کرے گا، اپنے لیے منافع کمائے گا۔ مثال کے طور پر جو آن لائن کام ہوتے ہیں وہ موبائل کے ذریعے سے آج کل کے دور میں کماتے ہیں لوگ، اس نیت سے خریدے تو پھر اس موبائل، اس گاڑی، اس موٹر سائیکل پر بھی خمس واجب ہوگا۔ ناظرین، ہمارے اس موضوع کے مطابق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔